الصلوات اللہم صلی علی گزشتگان کے لیے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال فرش عزا پر نہیں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے. خصوصاً ماسٹر غلام عباس ایک خدمت تھی ان کی، اب وہ اس دفعہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ کے احباب جن کو بھی آپ جانتے ہیں، جو گزشتہ برسوں میں ہمارے ساتھ فرش عزا پر موجود ہوا کرتے تھے، اس سال موجود نہیں ہیں. اس منبر پر جتنے خطباء نے آج تک مجالس پڑھی، خدمت انجام دی، اس عزا خانے میں خدمت انجام دی، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل علی وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. صلی علی معزز سامعین، اطلاع یہ ہے کہ خبر نشر ہو چکی ہے کہ آج محرم کا چاند نظر نہیں آیا اور کل ہمارے پاس ایک دن اور مزید اضافہ ہے. تو ان دونوں دنوں کے اندر مقدمتاً اور تمہیداً عزاداری امام حسین کے حوالے سے اور اس کی ابتدا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا.
عزاداری امام حسین علیہ السلام کا آغاز کب سے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا آغاز شہادت امام حسین کے بعد سے نہیں ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کا آغاز اس وقت سے ہے کہ جب پروردگار عالم عالم انوار میں ان ہستیوں کو خلق کر رہا تھا. اس وقت سے اس کا آغاز. یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنے نوجوان دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ کربلا کی بہت ساری چیزوں کو میں اور آپ لاجیکلی سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. پوری توجہ رہے، پوری توجہ رہے. آج میں جب یہاں علم بلند ہو رہا تھا تو لائیو مناظر دیکھ رہا تھا. وہاں پر ایک مصرع آیا اور اس مصرعے کے اندر اس شعر کے اندر جو ایک مصرع ہے وہ مصرع بڑا خوبصورت ہے. شبیر کے حق کی قسم ایک معجزہ ہے کربلا، ایک معجزہ ہے کربلا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عالم خلقت کے اندر جو میرے اور آپ کے عقل و شعور سے بلند ہے اس عالم خلقت کے اندر. آپ دیکھیے روایات کے اندر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے منع کیا ہے لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو. وجہ کیجیے، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو. کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ اس لیے کہ محدود لامحدود کو کیسے سمجھے گا؟ توجہ ہے، نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ. اسی طریقے سے میں یہ اپنے دوستوں سے اور عزیزوں سے کہتا ہوں، ایک حد تک میں اور آپ کربلا کو لاجیکلی سمجھ سکتے ہیں، مگر ایک حد سے آگے میں اور آپ کربلا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. نہیں سمجھ سکتے. آپ ذرا توجہ تو کیجئے. جناب نوح کی کشتی تیار ہو گئی. کائنات کے رسول کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اب یہ دیکھیے تمثیل کس چیز میں دی جا رہی ہے. کشتی نوح نے کیا کام کیا تھا؟ جو سوار تھا فقط وہی بچا. توجہ کیجئے گا عزیزوں، اگر نوح کا اپنا سگا بیٹا بھی کشتی سے باہر ہو تو بچ نہیں سکتا. ضروری ہے کہ سوار ہو. کہا بھی جناب نوح نے کہا بھی انہم من اہلی، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل بیت کو بچائے گا، یہ تو میرے اہل میں سے. پروردگار نے کیا کہا؟ اہل میں وہی ہے کہ جو اطاعت گزار ہو جائے، تسلیم کی منزل پر آئے. توجہ کیجئے، پوری توجہ کیجئے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے باپ سے لاجیکلی لڑ رہا تھا. کیسے لڑ رہا تھا؟ یہ جو اتنا بلند پہاڑ ہے نا، میں اس پر چڑھ جاؤں گا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر سیلاب آئے گا ابھی تو پہاڑ کو تو نہیں ڈبا سکتا نا. پروردگار عالم نے اسے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ڈبا کے بتایا بچے گا وہی کہ جسے ہم بچانا چاہیں. توجہ کیے، نہیں بچا. اب جب کشتی تیار ہو رہی ہے، دیکھیے اس وقت کیا ماجرا ہو رہا ہے. جبرائیل آئے، 5 کیل لے کر آئے، کہا اسے کشتی میں پیوست کر دو، اور کہا 5 نام لینا، جب پہلی کیل پیوست کرو تو کہنا یا محمد، دوسری کیل پیوست کرو تو کہنا یا علی، تیسری کیل پیوست کرو تو کہنا یا فاطمہ،
چوتھی کیل پیوست کرو تو کہنا یا حسن، اور جب پانچویں کیل پیوست کرو تو کہنا یا حسین۔ توجہ کیجیے، یہی تو بات ہے۔ مولا حسین کے شاعر نے بڑے خوبصورت اشعار گئے ہیں، بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ جب اپنے بابا کی باری آئی، شاعر مولا حسین کی زبان سے علی ابن ابی طالب کا تعارف کروا رہے۔ کیا کہا؟ اس کی کشتی بچائی میرے بابا نے، اس کی سولی بچائی میرے بابا نے، اس کا تخت بچایا میرے بابا نے، یوں تو لازم ہے سب پر اطاعت کرے، میرے بابا کے در کی غلامی کرے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب جب جناب نوح نے کشتی میں کیلیں پیوست کرنا شروع کی، دیکھیے یہ علاقہ، میں اس بات کا قائل ہوں اکثریت یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت کی ہے، وہ جا کر دیکھیں کیا ان کی کتابوں کے اندر، ان کی روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ کس انداز سے حسین ابن علی کو پہنچایا گیا ہے دیکھیے جا کے۔ جب پانچویں کیل پیوست کی تو ایک مرتبہ اس کیل جب لکڑی میں پیوست ہوئی ہے تو لکڑی سے خون نکلا ہے۔ نوح گریہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جبرائیل یہ پانچویں نام کی تاثیر کیسی ہے؟ اب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عقل مند مجھے یہ لاجیکلی سمجھا کے بتا دے، سمجھا کے بتا دے۔ توجہ کیجئے گا، لکڑی بے جان چیز ہے۔ اب یہ بھی میں یہاں سے کہہ چکا ہوں، یہ تو میرے اور آپ کے لیے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ ہے، ورنہ اہل بیت کی ہستی تو وہ ہے کہ اگر پتھر کو حکم دے، یہ میرے اور آپ کے لیے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ ہے، ورنہ حقیقت ہے۔ میرا سائنس سے ایک سوال ہے، یہاں پر سائنس نہیں آ سکتی بھائی، سائنس کی نظر میں یہ گلاس کیا ہے؟ لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ نان لیونگ تھنگ ہے سائنس کی نظر میں، مگر آپ ان عقیق یمانی کی روایت کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ ان عقیق یمانی کی روایت کا؟ کہ جو روایتیں کیا کہہ رہی ہے؟ جب امام نے دیکھا، سوال کیا، کہا یہ تم نے ہاتھ میں کیا پہنا ہے؟ کہا مولا انگوٹھی پہنی ہے۔ امام نے فوراً سے کیا کہا؟ تختم بعقیق، پہننا ہے تو عقیق یمانی پہنو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب پروردگار عالم نے پتھروں کے اوپر علی کی ولایت کو پیش کیا تو جس پتھر نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا، پروردگار عالم نے اسے عقیق یمانی بنا دیا۔ توجہ کیجئے، ہے پتھر مگر اگر علی کی ولایت کو قبول کرے تو امام کہہ رہے اگر تم عقیق یمانی پہن کر نماز پڑھو گے تو نماز کا دگنا ثواب ملے گا۔ ہے پتھر، حجر ہے، مگر آپ اس کی تاثیر دیکھیے بدل گئی۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، اولئک کالحجارہ، عجیب آیت۔ دیکھیے اب کوئی آ کے کہے مولانا یہ پتھر کی روایتیں سمجھ میں نہیں آتی، جا کے دیکھیے خدا کہہ رہا ہے، جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا، گائے کا پورا قصہ بیان ہوا، کہا بھائی کون سے کلر کی گائے ہونی چاہیے، کون سے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور وہ جو اپنے حربے استعمال کر رہے تھے، ہیلے استعمال کر رہے تھے فرار حاصل کرنے کے لیے، کہا آخر میں جب گائے مل گئی، گائے ذبح ہو گئی، پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ کہا اولئک کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح ہے۔ پھر کیا کہا؟ یہ پتھر کی طرح ہے۔ پھر کیا کہا؟ بل ہم اشد، بلکہ یہ پتھر سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا بیان کی؟ کہ اس لیے کہ پتھر میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ضرب لگائی جائے تو اس میں سے چشمہ پھوٹ آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے کہ جس میں سے نہر نکل آتی ہے، یہ پتھر سے بدتر ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو کچھ پتھر ایسے کہ جو انسانوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے کہ جو پتھر سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، کربلا میں وہ انسان پتھر سے بدتر تھے کہ جو حسین پر پتھر پھینک رہے تھے، بدتر تھے وہ۔
توجہ کیا آپ نے؟ عجیب مارکا ہے کربلا. آپ اس کی تاریخ دیکھتے جائیے کہاں سے شروع. ہر نبی امام حسین کے اوپر گریہ کر رہا ہے. اس کی تفصیل میں کل کی مجلس میں پیش کروں گا. آج میں ایک اور مقام کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. امام حسین کی ولادت ہو رہی ہے, امام حسین دنیا میں آئے, کیا ہو رہی ہے؟ عزاداری ہو رہی ہے. روایات ہیں آپ کے سامنے. اس کے بعد پروردگار عالم کا انتقام دیکھیے. یہ خدا کا عجیب انتقام ہے کہ پروردگار فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ پیدا کرتا ہے. عزیزو دیکھیے پروردگار کا انتقام کیا ہے. مکرہ و مکر اللہ واللہ خیر. انہوں نے ایک چال چلی, پروردگار عالم نے ایک چال چلی. چال کس کی کامیاب ہوگی؟ پروردگار کی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کتنا کلومیٹر ہے کربلا سے لے کر شام تک؟ 1800 کلومیٹر. 1800 کلومیٹر. کہاں سے گئے پتہ ہے؟ کربلا سے ایک رستہ نکلتا ہے شام کے لیے, دمشق کے لیے. اچھا اب یہ لفظ جو صحیح ہے نا عربی کے اعتبار سے وہ ہے دمشق, لیکن ہمارے یہاں پر معروف ہو گیا دمشق, تو اب میں بھی دمشق کی پڑھ رہا ہوں, ورنہ اصل عربی کے اندر لفظ ہے دمشق. یعنی اس لفظ کے ساتھ وہی ہوا ہے جو میرے نام کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بہلول بولتا ہے, کوئی بہلول بولتا ہے, جبکہ اصل لفظ ہے بہلول بر وزن صندوق. صندوق کا جو وزن ہے وہ بہلول کا وزن ہے. تو یہ بہرحال ہماری تلفظ کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ. اصل لفظ عربی کے اعتبار سے دمشق. دمشق ٹھیک نہیں ہے, لیکن دمشق معروف ہے, دمشق لے لیجئے. کہاں سے گئے؟ کوفے کے راستے سے, سامرہ کے راستے سے ہوتے ہوئے موصل. جو لوگ زیارت پر گئے ذرا توجہ کیجیے. موصل گئے. موصل سے ترکی کا جنوب لگتا ہے, جنوب مشرق. پھر وہاں سے ہونے کے بعد, گزرنے کے بعد, اور پھر یہ گئے شام. 1800 کلومیٹر بنتے آج کے دور کے حساب سے. اب دیکھیے مکرہ و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم قیدی بنا کر لے کے جا رہے ہیں. پروردگار کیا کر رہا ہے؟ جگہ جگہ حسین کا عزاخانہ بن رہا ہے. جگہ جگہ. آپ کو پتہ ہے کتنے رأس الحسین, مشہد رأس الحسین, جہاں جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا, کتنے مقامات ہیں؟ تاریخ نے 18 مقامات گنوائے. یہ قیدی بنا کر لے کے جا رہے ہیں. پروردگار حسین کا عزاخانہ بنائے جا رہے ہیں انہی کے ہاتھوں. کہا نا پروردگار فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کرتا ہے. بنتے چلے گئے. اب ان میں سے کچھ کی تفاصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہاں کہاں بنے توجہ کیجیے گا. سب سے پہلا خود مسجد حنانہ میں. مسجد حنانہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے وہ جانتے ہیں. آج وہ مسجد کی وجہ سے اس کی زیارت نہیں کی جاتی. آج اس مسجد کی زیارت رأس الحسین ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے. توجہ کریں, انتقام الہی دیکھیے. اور روایت کے جملے کیا ہیں کہ جب امام حسین کا سر, میں نے پھر کہا, جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان اشرف المخلوقات ہے, مگر آپ دیکھیے کہیں پر جمادات انسان سے اوپر چلے گئے. بھائی کائنات کے رسول نے, توجہ کیجیے, کائنات کے رسول نے جب ابو جہل آیا اور کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ, کائنات کے رسول نے کیا کام کیا؟ ایک درخت کو اشارہ کیا, درخت 2 ٹکڑوں میں جدا ہوا, ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. کائنات کے رسول نے اشارہ کیا, درخت آ گیا کائنات کے رسول کے پاس. کہا واپس چلے جاؤ, سر کے اوپر سایہ کیا, سایہ کرنے کے بعد واپس چلا گیا, پلٹ گیا, درخت واپس چلا گیا.
ابو جہل سب کچھ دیکھ رہا تھا. قسم کھا کے بتائیے ابو جہل با فضیلت ہے انسان ہوتے ہوئے یا وہ درخت با فضیلت ہے؟ وہ درخت کائنات کے رسول کو ماننے کو تیار ہے, یہ انسان ہوتے ہوئے عقل رکھتے ہوئے رسول کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ درخت کیا ہوا؟ انسان سے افضل ہو گیا, بڑھ گیا انسان سے, کہ یہ ماننے کو تیار ہے, تسلیم کرنے کو تیار ہے کائنات کے رسول کی رسالت کو. توجہ ہے عزیزوں, ساتھ ہیں آپ؟ ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ افضلیت کا معیار ہے. اب آپ دیکھیے مسجد حنانہ میں کیا ہوا جب امام حسین کا سر پہنچا. روایات یہ بتاتی ہے کہ مسجد کی دیواروں نے, جب شہزادیوں نے گریہ کیا تو مسجد کی دیواروں نے گریہ کیا. پتھر ہے, نان لیونگ تھنگ ہے. اب جا کر دیکھیے متعدد کتابوں کے اندر علماء اہل سنت نے لکھا, میرا سلام ہے ایسے علماء اہل سنت پر جو مودت اہل بیت کے اندر ان روایتوں کو لکھ گئے کہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا, اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے. اب میں اس پتھر کو کیا مقام دوں جو کائنات کے رسول کے نواسے کے لیے گریہ کر رہا ہے, خون بہا رہا ہے. پتھر کی فطرت نہیں ہے خون, اور وہ انسان کے جن کا خون اتنا سرد ہو گیا کہ نبی کا نواسا سامنے کھڑا ہوا ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں غیرت نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر جمادات انسان سے آگے بڑھ گئے. مسجد حنانہ کی دیواروں نے گریہ کیا. اب آپ دیکھیے اہم ترین چیز, اس مسجد نے حسین کا احترام کیا. صاحب جواہر ایک ہمارے بزرگ مراجع میں سے گزرے, ان کا نام ہے شیخ حسن. صاحب جواہر اس لیے کہتے ہیں کہ 20 جلدوں پر فقہ کا ایک موسوعہ لکھا ہے, اور آج بھی علماء جانتے ہیں کہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ صاحب جواہر کی اہمیت کیا ہے اور ان کی کتاب کی اہمیت کیا ہے. جب مسجد کے احکام لکھ رہے تھے, توضیح المسائل کے اندر مسجد کے احکام ہوتے ہیں, جب مسجد کے احکام لکھ رہے تھے تو لکھتے ہیں کہ کوفے میں امام حسین کے قاتلوں نے امام کو قتل کرنے کی خوشی میں 4 مسجدیں بنوائی. انتقام الہی دیکھیے گا. حسین قتل ہو جائے, منت مانی گئی, حسین کو قتل کر کے جائیں گے, کوفے میں مسجد بنوائیں گے. آج ان 4 مسجدوں کا خود لکھتے ہیں الحمدللہ الذی کفانا عن بیان احکام هذه المساجد. اس پروردگار عالم کی تعریف ہے کہ جس نے ہمیں بچا لیا کہ ہمیں ان مسجدوں کے احکام بھی بیان نہیں کرنے پڑے. بچا لیا. اب میں کیا فتویٰ دیتا, فرض کر دیا میں فقیہ ہوتا تو میں کیا فتویٰ دیتا کہ اس مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. کہ خدا کا شکر ہے, پروردگار تیرا شکر ہے کہ مجھے اس مسجد کے احکام بیان ہی نہیں کرنے پڑے. 4 مسجدیں جن کے ہاتھ میں حکومتیں تھیں, منت سے جو مسجدیں بنی تھی, حکومتوں کی مسجد مٹ گئی, غریبوں کے اوپر جس مسجد نے گریہ کیا تھا وہ آج بھی باقی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ صرف انسان ان چیزوں کو دیکھے. یہ کیا ہے؟ انتقام الہی نہیں ہے, اور کیا ہے؟ مکرہ و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. پھر اسی کوفے کے اندر
وہ راہب کے جو ابن زیاد سے سر لینے کے لیے آیا تھا. بعض روایت کوفے کا بیان کرتی ہے, بعض روایت دمشق کا بیان کرتی ہے. توجہ کیجیے گا عزیزوں, میں صرف آپ کو عزاخانے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک چال چل رہے تھے اور ادھر سے پروردگار ایک چال چل رہا ہے. بعض روایتیں کوفے کی ہیں, بعض روایتیں شام کی ہیں. ایک راہب آیا امام حسین کا سر لینے کے لیے. یزید کے دربار میں بھی ایک شخص آیا تھا, اس کا واقعہ بھی ابھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. امام حسین کے سر کو لے کر گیا. کہاں لے کے گیا؟ گرجا میں, چرچ میں, دیر میں. جب امام حسین کے سر کو لے کر گیا تو ایک ہاتھ برآمد ہوا. اس ہاتھ نے خون سے دیوار پر ایک تحریر لکھی, اترجو امتن قتلت حسینا, اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی یوم القیامہ. وہ امت کے جو حسین کو قتل کر رہی ہے, کیا وہ محمد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے قیامت کے دن؟ ایک ہاتھ برآمد ہوا ہے, اس نے یہ واقعہ لکھا ہے. اب علماء اہل سنت نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے, اس راہب کا ذکر کیا ہے, اس گرجے کا ذکر کیا ہے. بعض نے کہا کہ یہ تو ایک واقعہ ہے, بعض نے کہا کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. کب کا واقعہ ہے؟ خلیفہ ثانی کے دور کے اندر جب فارس فتح ہو رہا تھا, ایران فتح ہو رہا تھا, جو آج کا ایران ہے, فارس جو فتح ہو رہا تھا, اور پھر اس کے بعد جب روم کے ساتھ جنگ ہوئی, مختلف روایتیں میں آپ کی خدمت میں چند حصے پیش کر رہا ہوں. جب روم کے ساتھ جنگ ہوئی تو جب مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا تو دیکھا کہ ایک چرچ ہے کہ جس کی دیوار کے اوپر یہی شعر لکھا ہوا ہے, اترجو امتن, کیا وہ امت امید رکھتی ہے کہ جو حسین کو قتل کر رہی ہے کہ شفاعت ان کے حصے میں آئے گی محمد مصطفیٰ کی؟ تو مسلمانوں نے جب وہ چرچ دیکھا تو دیکھا اس کے اوپر لوہے کے قلم سے اور خون کی سیاہی سے یہ شعر لکھا ہوا تھا. اور جانے کے بعد اس راہب سے سوال کیا کہ یہ تحریر کب سے لکھی ہوئی ہے؟ یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, سنی مصادر کے اندر یہ بات موجود ہے. کہ یہ تحریر کب سے لکھی ہوئی ہے؟ کہ یہ تحریر تمہارے نبی کی نبوت سے 600 سال پہلے اس گرجے پر لکھی ہوئی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ ہے عزیزوں, 600 سال پہلے. یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم حسین کو اجاگر کر رہا ہے. اس کے بعد ایک منزل اور ہے, ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ایک منزل اور ہے. دیکھیے یہ میں نے آپ کو ابھی مسجد حنانہ بتایا, ایک منزل دیر راہب کے اندر جہاں سر گیا وہ آج مشہد راس الحسین کہلاتا ہے. آپ لکھیں گے, سرچ کیجئے, میرے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں گوگل پہ جا کے لکھیں مشاہد, میم شین الف 2 چشمی والا ہے اور دال, مشاہد راس الحسین. 18 مقامات آپ کے پاس آئیں گے. توجہ کریں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, 1800 کلومیٹر 18 مقامات. ہر 100 کلومیٹر پر حسین کا ایک عزا خانہ خود ان کے ہاتھوں سے بنا. توجہ کریں آپ, یہ کیا انتقام الہی ہے. 3 مقامات جو آج بنو امیہ کی جو مسجد آج بھی موجود ہے شام کے اندر, جسے مسجد اموی کہتے ہیں. مسجد اموی کے اندر اگر آج کوئی جاتا ہے زیارت کے لیے تو اس لیے جاتا ہے کہ وہ مقام کہاں ہے جہاں حسین کا سر رکھا گیا تھا. کہاں کہاں مٹاؤ گے؟ خدا نے اس دربار کے اندر حسین کا عزا خانہ بنا دیا.
شعر یاد آ رہا ہے ظفر عباس ظفر صاحب کا ہے کہ یہ جہاں سے اہل بیت کو مٹانا چاہتے ہیں پروردگار وہیں اہل بیت کو آباد کر دیتا ہے. کیا عجب انتقام خداوند دیکھا, ظفر دشمنوں کو بھی پابند دیکھا, علی تیری جائے ولادت کے چکر لگاتے رہے ہیں لگاتے رہے ہیں. دیکھتے جائیے, صرف ان مقامات کو دیکھیں. 3 مقامات ہیں جو مشہد رسول حسین کے نام سے, ایک خود مسجد کے اندر, ایک مسجد سے باہر جا کر ہے جہاں پر لوگ عام طور پر زیارت کے لیے کم جاتے ہیں, کہ وہ باب صغیر کے اندر ایک مقام جہاں پر امام حسین کے سر کو دھلایا گیا تھا, وہ ایک الگ سے مقام بنا ہوا ہے. اور تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر خود شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے, کیونکہ امام حسین کا سر وہاں بھیجا گیا تھا. مشہد رسول حسین 3 مقامات. دارالخلافہ ان کا, مرکز حسین کا, یہ 3 مقامات. اس کے علاوہ ایک مقام جو تاریخ نے لکھا, یہ ایک میں نے عیسائی کا قصہ بتایا, توجہ کیجئے, میں کہہ رہا ہوں مسلمان کائنات کے نبی کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے, کس منہ سے مسلمان کھڑے ہوں گے. ایک مقام وہ مقام ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا, موصل سے تھوڑا سا آگے جائیں, نقشہ دیکھیں آپ لوگ, ترکی لگتا ہے, ترکی کا جنوب مشرق لگتا ہے اس طرف, نقشے میں جا کر دیکھیے گا. جنوب مشرق میں ایک مقام ہے کہ جس کا نام ہے مشہد رسول حسین. اس کی تاریخ کیا ملتی ہے؟ اس کی تاریخ ملتی ہے, اس کا نام تاریخ نے لکھا منزل حران, منزل حران. اس کی تاریخ کیا لکھی علماء نے, کہ یہ ایک یہودیوں کا راہب تھا, ایک عیسائیوں کا راہب ہے, ایک یہودیوں کا راہب ہے. کہ یہ یہودیوں کا راہب تھا, جب اسے پتا چلا کہ میرے علاقے کے اندر حسین کا سر آیا, یہ حسین کا سر لے گیا. اور آج بھی وہ جگہ مشہد رأس حسین کے نام سے معروف ہے. صرف آپ کاؤنٹ کرتے جائیے کتنے مقامات ہیں. اس کے بعد ایک مقام جو ہے بعلا بکہ میں, لبنان کا اینڈ لگتا ہے اور وہاں سے شام کی بارڈر لگتی ہے. بعلا بکہ تاریخی شہر ہے, ایک مشہور شہر ہے. بعلا بکہ کا تو ایک عجیب واقعہ ہے, میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. بعلا بکہ کے اندر ایک مقام ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک عیسائی کا گرجا تھا, ایک دیر راہب تھا, کہ جہاں پر امام حسین کے سر کو وہ لے کر آیا, اور آج تک وہ مقام ویسے کے ویسے باقی ہے. اس کا ایک عجیب واقعہ ہے. متوکل کا دور ہے, ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. متوکل کا دور ہے. مولا کا ایک صحابی ہے, کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا, امام علی نقی کا ایک صحابی, غالباً ابو ہاشم جعفری, جو اس وقت میرے ذہن میں نام آ رہا ہے, کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا, ایک شخص کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کے لایا گیا, اور ایک لوگوں میں شور مچا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. جب شور مچا تو میں بھی گیا قریب کہ کون شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بہرحال اسے قید خانے میں قید کر دیا گیا. میں قید خانے کے داروغہ کے پاس گیا, اسے کچھ ہدیہ دیا. اب یہ دیکھیے, یہ سلسلہ وہیں سے ہے, جیل کے اندر ہدیہ دے کر جانا. خدا امام زمانہ کے ظہور تک یہ مشاکل حل ہونے والے نہیں ہیں. اب مجھے تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں کھارادر کے روڈ بنانے کے لیے بھی ہمیں کچھ ہدیہ دینا پڑے گا, تو اس کے بعد ہی یہ روڈ بنیں گے. عجیب ہے, واقعاً عجیب ہے. معذرت کے ساتھ ایک دو جملے کہہ رہا ہوں آپ کے توسط سے.
اگر آپ سے نہیں سنبھالی جاتی یہ چیزیں اور آپ سے یہ ملک نہیں سنبھالا جاتا تو پھر آپ کس وجہ سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ غریبوں کا حال دیکھیے، کوئی چیز آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی، صرف ایک ہی چیز سنبھالی جا رہی ہے، وہ ہے آپ کی اپنی دولت، اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں سنبھل رہا۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال پروردگار ہدایت دے، اور اس کے علاوہ انسان کیا کہہ سکتا ہے۔ ہدیہ دیا، ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے ہدیہ دیا، اور میں نے ہدیہ دینے کے بعد جا کر اس سے ملاقات کی۔ میں نے کہا کیا دعویٰ کیا تم نے، کیا نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ کہا نہیں، میں نے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ کہا پھر کیا کیا ہے تم نے؟ کہا میں بالا بکہ کے اندر جہاں رأس الحسین ہے وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، توجہ کیجیے گا، وہاں بیٹھ کر میں عبادت کیا کرتا تھا، اور کہا میں کئی سالوں سے اس مقام کے اوپر عبادت کر رہا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا، ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ کیا خانہ خدا کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کون یہ شرف حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ کہا اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کہ یہ دیکھو خانہ خدا تمہارے سامنے۔ کہا جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے کعبۃ اللہ، میں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ اس کے بعد اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ اب جب ہم جس مقام پہ پہنچے تو اس نے کہا کیا اس مقام کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اس مقام کو میں پہچانتا ہوں، یہ تو مسجد کوفہ ہے۔ کہا ہاں تم نے صحیح سمجھا، یہ مسجد کوفہ ہے۔ کہا ہم نے مسجد کوفہ کے اندر نماز پڑھی، اس کے بعد وہ شخص اس نے مجھے کچھ مقامات کی اور زیارت کروائی، اور جب صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا تو میں اسی مقام پر موجود تھا جہاں سے وہ مجھے لے گیا تھا۔ کہا ایک سال پورا گزرا، ایک سال کے بعد وہ شخص پھر آیا، میں نے اسے پہچان لیا۔ کہا اس مرتبہ زیارت کرنا چاہتے ہو؟ یہ بھی دیکھیے شرف ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہی سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ ذکر کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھیے یہاں سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، ہر بات ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ فضائل آل محمد کو ہضم کرنے کے لیے ہر میدہ ایک جیسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر میدہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے، بلکہ کہا ہے وَكِتْمَانُ سِرِّنَا جِہَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارے رازوں کو چھپانا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی ملاقات امام زمانہ سے اس لیے نہیں ہوتی کہ شاید ہم کل جا کے لوگوں میں بتا دیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جن کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے حفاظت کے ساتھ میری موت کے بعد میں نے اس سے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہ جب دوسری مرتبہ وہ شخص آیا تھا اور جب جا رہا تھا تو میں نے اس کے پہلو کو پکڑ لیا، میں نے اس سے کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تجھے اس ذات کا واسطہ کہ جس نے تجھے یہ قدرت دی ہے، عرفنی نفسک، مجھے بتا کہ تو ہے کون۔ کہ جب میں نے یہ کہا تو اس شخص نے مجھے بتایا انا علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ، کہ میں علی النقی ہوں۔ درود پڑھ دیجئے مل کے محمد والے۔ عزیزو یہ بھی تو ایک شرف ہے نا، میں اور آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ کسی شخص کو امام زیارت کے لیے لے کر جائے، عجیب شرف ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ کسی طریقے سے امام تک یہ بات پہنچا دوں،
امام کے اوپر بھی ایک سختی ہے. ملاقات کیسے ہو امام سے؟ کہ بہرحال میری امام سے ملاقات نہیں ہوئی. کہ داروغہ نے اس کو ایک جملہ کہا، جو قید کر کے لے کر آئے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ ہوا تھا، میں وہاں گیا، میں یہ سارا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، کہ جو تجھے مقام رأس الحسین سے اٹھا کے خانہ کعبہ تک لے جا سکتا ہے، پھر مسجد کوفہ لے جا سکتا ہے، پھر تجھے واپس لے جا سکتا ہے، وہ تجھے قید خانے سے بھی نکال سکتا ہے. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں ڈھونڈتا رہا کہ کسی طریقے سے امام تک یہ بات پہنچا دوں، مجھے نہیں پتا چلا امام کہاں ہے، ملاقات نہیں ہو پائی. اگلے دن صبح میں جب میں اٹھا اور گھر سے باہر نکلا تو مجھے خبر ملی کہ ہتھکڑیاں وہاں پر پڑی ہوئی تھی، وہ شخص موجود نہیں تھا. مگر اس سے ایک چیز دیکھیے، ایک چیز میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. میرا سوال یہ کہ امام وہاں کیوں گئے تھے؟ دو میں سے ایک وجہ ہے. یا تو امام خود زیارت کے لیے گئے تھے، یا یہ کہ امام کو اس مقام پر اس کا عبادت کرنا اتنا پسند آیا تو وہ امام کہ جو اس مقام پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر حسین کی ایک نسبت ہے، حسین کا سر رکھا گیا تھا، اب اگر خطیب ممبر سے یہ بات کہے کہ ہماری مجلسوں میں بھی جناب زہرا آتی ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کو حسین سے زیادہ اور کس چیز سے محبت ہے؟ وہ آئیں گی تو کہاں آئیں گی؟ انہی مقامات پر. عزیزو یہ مقامات ان کی اہمیت ہے. پھر یہ مقام تاریخ نے لکھا بعلا بکہ کا. اب آپ دیکھیں کہ اسی وقت پروردگار عالم نے ظالم کے ہاتھوں ہی حسین کے آذا خانے آباد کر دیے. یہ ہے مکرہ و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بس عزیزوں ایک واقعہ آخری رأس الحسین جو ہے قاہرہ میں، بس یہ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت کے مصادر میں یہ واقعہ ہے. اہل سنت کے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے حافظ شبراوی شافعی. حافظ شبراوی شافعی. قاہرہ کے اندر جو مقام ہے رأس الحسین، اور اسے جو اہل سنت کے جس عالم دین نے نقل کیا ان کا نام ہے سعید رشید زمیزم. کتاب لکھی ہے انہوں نے پوری رأس الحسین. توجہ کیجیے عزیزوں، رأس الحسین ایک موضوع بن گیا، حسین کا سر. اہل سنت کے عالم دین ہے، کتاب لکھی ہے سعید رشید زمیزم. اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کس کا؟ حافظ شبراوی شافعی کا واقعہ. کہتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ عالم دین تھے، قاہرہ میں رہتے تھے. امام حسین کا مشہد جو تھا رأس الحسین معروف تھا. جب 60 برس کی عمر میں پہنچے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، بہت غم ہوا. ایک شخص نے ان سے بتایا کہ یہاں پر معروف ہے مشہد رأس الحسین، آپ وہاں جا کر دعا کیجئے، ہو سکتا ہے پروردگار آپ کے توسل کو حسین کے صدقے میں قبول کر لے. یہ گئے، انہوں نے وہاں جا کے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد گھر پر آئے اور سو گئے. صبح اٹھے تو آنکھیں واپس آ چکی ہیں، بینائی واپس آ گئی ہے. اس کے بعد کھانا پکوایا، نیاز کی، لوگوں کو بلوایا. جب سب لوگ آئے تو واقعہ خود سنایا، کیسے خدا حسین کو زندہ کرتا ہے. یہ کس طریقے سے دیکھیں انتظام کیسے ہو رہا ہے حسین کو زندہ کرنا. قاہرہ، مصر، وہاں پروردگار حسین کو زندہ کر رہا ہے.
کس انداز سے؟ اب خود واقعہ سنا رہے ہیں. کہا ہوا یہ کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ تم کیوں اس مقام پر نہیں چلے جاتے. میں اس مقام پر چلا گیا, میں نے وہاں دعا کی, آ کے گھر پہ سو گیا. رات میں میرے خواب میں ایک شخصیت آئی, ایک ہیبت تھی, ایک بزرگی تھی, اور مجھ سے کہنے لگے تم میرے پاس آئے تھے تو میں تم سے ملنے آ گیا. اللہ اکبر. کہا بتاؤ شبراوی تم میرے پاس کیوں آئے تھے؟ کہا میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ مجھے کسی شخص نے کہا وہاں جا کے توسل کرو. کہا اچھا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا انا حسین ابن علی, میں حسین ابن. کہا میں نے جیسے ہی یہ جملہ سنا میں نے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, دست مبارک کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد میں نے امام سے کہا کہ مولا میری یہ حاجت ہے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, آپ مجھے آنکھوں کی بینائی واپس پلٹا دیجئے. امام حسین نے ایک مرتبہ میری دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھا, مجھے شدید درد ہوا, مگر جب میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے سارے مناظر نظر آ رہے تھے. مشہد راس حسین, میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا ہے, جا کر دیکھیے. ذمہ دار ہوں میں, اہل سنت کا اکثریت کا علاقہ ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ جا کر دیکھیے آپ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یا نہیں ہے. عزیزوں یہ جو عزا خانہ جہاں پر آج تقریباً 65-70 سال سے زیادہ حسین کا ذکر کیا جا رہا ہو, میں اور آپ اگر اس عزا خانے کا واسطہ دے کر خدا سے سوال کریں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. پروردگار نے ہمیں ایسے ائمہ دیے. یہ حسین دیکھیے خدا نے کیسے زندہ کیا ذکر حسین ابن علی. کیوں؟ فذکرونی, آیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. آیت ہے. اب اگر کوئی سوال کرے مولانا یہ جو آپ نے واقعہ سنایا کیسے ہم اس کے اوپر یقین کر لیں, میں نے آپ کو ایک تو حوالہ دے دیا, دوسرا کیا یہ بعید ہے؟ میں نے جو سرنامہ کرام میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھی, جب جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف سے ملنے کے لیے کہا قالو انکا لانت یوسف, کیا تم ہی یوسف ہو؟ جناب یوسف نے کیا کہا؟ انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. لقد من اللہ علینا, پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا جملہ کہا؟ یہ احسان ہم تک محدود نہیں رہا. عزیزوں پوری توجہ رکھیے گا, میں قرآن کے ساتھ واقعے کی دلیل دے رہا ہوں. لقد من اللہ علینا, پروردگار عالم نے ہمارے اوپر احسان کیا. بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی. جناب یوسف نے کیا کہا؟ اس کے بعد آیت کیا کہہ رہی ہے؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جو بھی خوف الہی رکھے گا اور صبر کرے گا پروردگار نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع. حسین سے بڑھ کر کیا کسی نے صبر کیا؟ کیا یوسف نے حسین سے زیادہ صبر کیا تھا؟ کیا جناب یوسف نے مولا امام حسین سے زیادہ صبر کیا تھا؟ تو یوسف کو چند برس کے صبر کے بعد پروردگار عالم مصر کی مملکت دے دے, حسین کو اگر ساری آل لٹانے کے اوپر کائنات کی حکومت دے دے تو اس میں شک کیسا ہے؟ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ توجہ دی. توجہ عزیزوں, یہ آیت ہے قرآن کی. اور پھر اس کے بعد جناب یوسف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بابا کی آنکھیں چلی گئی. جناب یوسف نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا, بھائی نہیں مانگ رہے, نبی خود کہہ رہا ہے میری قمیص لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي, اور اسے میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا. یأتی بصیرہ, تم قمیص ڈالو گے میرا باپ بینا ہو جائے گا. کہیں جناب یوسف نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے ہوگا ہر کام اللہ کے اذن سے, مگر کہا
تو جب یوسف کی قمیص یعقوب نبی کو بینائی دے سکتی ہے، توجہ عزیزو توجہ، جب یوسف کی قمیص یعقوب نبی کو بینائی دے سکتی ہے، وہ مقام جہاں پر حسین کا سر رکھا گیا ہو اگر کسی کو بینائی دے دے تو تعجب کیسا؟ ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزو، یہ وہ مقامات ہیں جن میں سے میں نے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ 18 مقامات، 18 عزاخانے تو خود خدا نے ان کے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ بس عزیزو، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، ایک کتاب لے کر آیا تھا، چاہتا تھا متن کے ساتھ آپ کے سامنے ایک حنفی عالم دین نے، جو امام حسین مدینے سے نکلے، ایک حنفی عالم دین، انہوں نے جب امام حسین مدینے سے نکلے تو لکھا ہے، مصائب لکھے امام حسین مدینے سے کیسے نکلے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے وہ مصائب وہی پڑھ دوں۔ ایک مل کر ذرا درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ متن پڑھ رہا ہوں عربی کے ساتھ، مصائب بھی ہے یہ، اور سنیں کس نے لکھے؟ خوارزمی اور سلیمان قندوزی، دونوں اہل سنت کے عالم دین ہیں۔ دونوں کس کے عالم دین ہیں؟ برادران اہل سنت کے عالم دین ہیں۔ حنفی مسلک سے دونوں کا تعلق ہے، اور آج پاکستان کے اندر اکثریت حنفی مسلک کی ہے۔ انہوں نے مصائب لکھے، امام حسین مدینے سے نکلے تو کیا عالم تھا، ہوا کیا، میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کروں، اس کے بعد یہ کتاب سے پڑھتا جاؤں گا، یہی مسائل ہیں۔ جب ولید نے بلایا امام حسین کو، امام حسین رات کی تاریکی میں گئے۔ عزیزو، یہ بھی غربت ہے حسین کی۔ اجرکم علی الزام، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ رات کی تاریکی میں گئے، بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور کہا جب میری آواز بلند ہو جائے نا تو تم لوگ حاکم کے دربار میں داخل ہو جانا۔ بات ہوئی، گفتگو ہوئی، حسین نے کہا کہ صبح کی روشنی میں بیعت کی بات کریں گے، رات کے اندھیرے میں کون بات کرتا ہے؟ مروان نے کہا ولید سے، میں ولید کا شجرہ گل پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ مروان نے کہا ولید سے، ولید حسین کو یہیں پر قتل کر دے۔ حسین نے مروان کی طرف دیکھ کر کہا یبن الترقان، اے گندی ماں کے بیٹے، تیری مجال ہے تو مجھے قتل کرے گا۔ جیسی آواز بلند ہوئی ادھر عباس آگے بڑھے۔ اجرکم علی الطہارہ۔ میں کہوں گا عباس، کاش تم وہ منظر دیکھتے جب حسین کی پشت پہ شبر سوار تھا۔ بس عزیزوں آپ سنتے جائیے۔ فلما کانت اللیلۃ الثالثہ، جب 3 راتیں گزر گئی، خرج الی قبر جدہ، حسین نکلے اپنے نانا کی قبر کی طرف۔ فصلی رکعات، حسین نے نماز پڑھی۔ فلما فرغ من صلاتہ، جب حسین نے نماز پڑھ لی، جعل یقول، کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد راوی کیا کہتا ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ کہا انی اسألک یا ذا الجلال، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحق ھذا القبر،
القبر، اس قبر کا واسطہ دے کر، ومن فیہ، اور اس کا واسطہ دے کر کہ جو اس قبر میں، اخترت لی فی امری، پروردگار تو جانتا ہے حسین پریشان ہے، تو بتا کہ حسین کرے تو کیا کرے جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو، امت کی بھی رضا ہو۔ اس کے بعد ثم جعل یبکی، اس کے بعد روتے جاتے تھے، روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی۔ عزیزو بس میں منزل مسائب کی طرف گیا، جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے لے لینا، اہل سنت کی کتاب سے میں مسائب پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رسول خدا حسین کے خواب میں آئے اور ملائکہ کے ساتھ آئے، ایک کہا حسین بیٹا تجھے کربلا جانا ہے۔ حسین تجھے کربلا جانا ہے، کا نانا تیری امت مجھے جینے نہیں دیتی۔ لپٹ گئے قبر سے، ایک جملہ عجیب کا، عزیزو دیکھو حسین کتنا تنگ ہوا ہے، کا نانا مجھے واپس نہیں جانا، مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لے۔ حسین واپس نہیں جانا چاہتا، اجرکم علی الزہرا۔ بس عزیزو نانا کی قبر سے ودا لیا، اور ایک مرتبہ باپ اور نانا اور نواسے میں گفتگو ہوئی کہ حسین چند مسائب مجھ سے سن لے، حسین تیرا گلا کاٹا جائے گا، حسین تجھے تیرے خون میں نہلایا جائے گا۔ یہ ساری گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے ایک مرتبہ حسین گھر واپس آئے، بنی عبد المطلب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا جو جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے سامان سفر تیار کرو۔ سامان سفر جب تیار ہو رہا تھا، راوی کہتا ہے حسین ماں کی قبر پر گئے۔ السلام علیکی یا اماں، ماں غریب بیٹے کا سلام لے۔ عزیزوں وہ منظر تو یاد ہے نا، جب فاطمہ زہرا دنیا سے گئی تھی، حسین نے کہا تھا ماں میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک تو خود نہیں بلائے گی۔ ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پہ گئے، بھائی کی قبر سے رخصت لی، ایک مرتبہ پلٹ کر آئے، اب حسین بیٹھے ہوئے ایک ایک کی فہرست تیار کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے بنی ہاشم کے ایک بچے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جب کوئی سوار ہو تو تم مجھے بتانا یہ کون سوار ہوا ہے۔ کہ کچھ دیر کے بعد راوی کہتا ہے ایک مرتبہ ایک خاتون برآمد ہوئی اور ایک شخص آگے بڑھا اس خاتون کو سوار کرانے کے لیے۔ میں نے بنی ہاشم کے بچے سے پوچھا یہ کون سی خاتون ہے؟ اس نے کہا کہ ام لیلہ آئی ہے، علی اکبر آیا ہے سوار کرانے کے لیے۔ اجرکم علی الزہرا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور خاتون آئی، میں نے کہا یہ کون سی خاتون ہے؟ کہا یہ ام کلثوم آئی ہے، عباس آگے بڑھے ہیں سوار کرانے کے لیے۔ کہا کچھ دیر کے بعد ایک اور خاتون آئی، میں نے دیکھا ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، کسی نے زانوؤں کا سہارا دیا، کسی نے بازوؤں کا سہارا دیا، اور بڑے احترام سے اس مستور کو سوار کرا۔ میں نے کہا بیٹا بتا یہ کون عورت ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ میں کہوں گا زینب آج بڑے شان سے سوار ہوئی ہو، مگر کیا